صرف اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، 12 حدیثیں بھی پڑھتے ہیں ہم نماز میں۔ یہ جو ثنا ہم پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن مقدس میں نہیں ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، یہ حدیث ہے۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی قرآن مقدس میں نہیں ہے، یہ بھی حدیث ہے سرکار کی۔ یہ جو ہم ولدالین کے بعد آمین کہتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ بھی حدیث ہے۔ ربنا لک الحمد، یہ بھی حدیث ہے۔ اس کے بعد جب رکوع میں جب سبحان ربی العظیم، یہ بھی حدیث ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی حدیث ہے۔ جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں، کہیں قرآن مقدس میں نہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ اور جو ہم نماز کے بعد السلام علیکم کہہ کے نماز، یہ بھی حدیث ہے۔ 12 حدیثیں سرکار کی پڑھی جاتی ہیں ہر نماز میں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا، آپ کے آقا نے رحمت کے دریا بہا دیے۔ مطالعہ مسرات میں سرکار کا فرمان ہے، اے میرے غلاموں، جب بھی کوئی نیک کام شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اور اس کام میں برکت ہوگی۔ اگر نہ پڑھی تو وہ کام نامکمل ادھورا رہ جائے گا۔ لیکن ہر نیک کام سے پہلے، کسی حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کا معنی بسم اللہ ان دی نیم آف اللہ، اللہ سبحان ہے۔ اگر برائی کی نسبت کر دی تو اسی وقت بندہ کافر ہو گیا۔ ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اور یہ قرآن مقدس کی آیا مقصہ ہے۔ یہ 19واں پارہ سورہ النمل کی آیت نمبر 30 ہے۔ یہ مسئلہ والے حضرات بھی آ رہے ہیں، بھائی ذرا ہاتھ ان کی طرف تو جو میری طرف، یہ جو بسم اللہ شریف ہے، یہ قرآن مقدس کی آیا مبارک ہے۔ 19واں پارہ سورہ النمل، نمل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ دی اینٹ، چونٹی۔ یہ چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کی تعظیم کی۔ اس نے کہا، جی چونٹیاں کی ملکہ تھی، اس نے کہا کہ اپنی اپنی بلو میں گھس لاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہی، کس میل دور سے سلیمان علیہ السلام، ایسا نہ ہو کہ ان کے پاؤں میں روندی جب ہم لا یا شرون، ان کی توجہ ادھر نہ ہو۔ یہ چونٹی نے تعظیم کی، اللہ نے تعالیٰ نے اس کو نواز دیا، اس کے نام کی پورا صورت بنا دی قرآن مقدس میں۔ اگر چونٹی انبیاء کی تعظیم کرے تو وہ نوازی جاتی ہے، تو جب غلام اپنے آقا کی تعظیم کریں گے۔ یہ عام قصہ ہے۔ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اور آقا علیہ السلام کی عظمت کے اوپر میں قربان جاؤں، امام قرطبی صحیح سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص جب مسلمان ہوئے، عرض کیا حضور جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میرے جسم میں درد رہتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جہاں تمہیں درد ہو رہا ہے نا، اس جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، درد ختم ہو جائے گا، درد ختم ہو جائے گا، کفور ہو جائے گا۔ آئیے ذرا مقابلہ دنیا اٹھا کے دیکھیے، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے تو روم کے بادشاہ نے خط لکھا۔ اس وقت 2 بگ پاور تھی، روم اور ایران۔ روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، جیسے آج آپ کا امریکہ یا رشیا یا امریکہ یا چائنا سمجھ لیں۔ تو یہ بگ پاور تھی روم، اس کے بادشاہ نے کیسے روم نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا امیر المومنین میرے سر میں بڑا موذی درد ہے، اس کے لیے کوئی دعا بھیجے۔ تو آپ نے ایک ٹوپی مبارک بھیجی، وہ کیسے روم کہتا ہے جو ہی اس نے سر کے اوپر پہنی اس کا درد ختم ہو گیا۔ جب ٹوپی اتارتا پھر درد شروع ہو جاتا، پھر پہنتا پھر ختم ہو جاتا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہتے ہیں ٹوپی کون سی چیز ہے، جب میں پہنتا ہوں میرا درد ختم ہو جاتا ہے، جو بڑی علاجوں سے صحیح نہیں ہوا، جب اتارتا پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ٹوپی اتاری، اس کو پھاڑو۔ پھاڑ کر دیکھا تو اس میں کاغذ تھا جس کے اوپر فاروق اعظم لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے عظمت دیکھی، انہوں نے کہا کہ جن کے دین کا یہ عالم ہے کہ ایک آیا مقصہ میں اتنی شفا ہے، تو وہ قرآن 6666 کا کیا عالم ہے، اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہاں سلطان بہو رحمۃ اللہ نے بڑا کمال جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ وقت کے سلطان جن کی تربیت بھی سیدنا عبد القادر جیلانی نے کی ہے، حضور غوث پاک نے کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ
اللہ دا تے اے ہوئی گہنا بارا نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا تے حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا تے میں قربان نہ تو باہو تے جنوں ملیا نبی سہارا میں کہ کسی نیک کام سے پہلے شروع کر لو، اس میں برکت آ جائے گی، اور اگر بغیر بسم اللہ شریف پڑھے کوئی نیک کام شروع کیا وہ نامکمل ادھورا رہ جائے گا۔ میرے آقا کریم نے یہاں تک فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں میرے امتی ہو، مجھ سے پیار کرنے والوں، جب دروازہ بند کرو تب بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، جب چراغ کو گل کرو تب بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، جب برتن کو ڈانپو تب بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، جب مشق کا منہ بند کرو تب بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ تجربہ کر لیں، میں اکثر 12 1 2 2 بجے بھی تقریر کر کے جاتا ہوں گھر میں، یقین کریں سڑک مین کے اوپر میرا گھر ہے، باہر سے خالی کنڈی لگائی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک ڈرائیور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کیا کام ہے، روڈ کے اوپر ہیں آپ، باہر سے خالی کنڈی، تو میں بھی بسم اللہ شریف پڑھ کے کنڈی پہ لگا دوں وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تجربہ کر لینا۔ تو جو آیا مقصد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 98 ہے، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے فوائد کے اوپر گفتگو کر رہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاسْتَعِذْ بسم اللہ الرحمن، یہ حکم ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سرکار نے سکھایا، یہ قرآن مقدس میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ when you recite the holy Quran seek refuge of Allah from the devil, the rejected one۔ فرمایا کہ جب بھی قرآن مقدس کی تلاوت کرو تو تلاوت کرنے سے پہلے شیطان اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ اس کی قرآن مقدس کی سمجھ حدیث سے آتی ہے۔ قرآن مقدس میں اقیموا الصلاۃ، اسٹیبلش پریئر، نماز قائم کرو، لیکن کتنی پڑھو، کیسے پڑھو، کہاں پڑھو، کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ سرکار کے فرمان سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے حکم تو دے دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ جب قرآن مقدس کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے پناہ مانگ لیا کرو۔ کیسے مانگنی ہے؟ یہ سرکار نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو جٹ ذمہ دار گرانے تعلق ہے کہ آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ جیسے آپ نے کسی شہنشاہ کے دروازے پہ جانا ہو، کسی بادشاہ کے، کسی وزیر اعظم کے دروازے کو ناک کیا جاتا ہے، اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ کے بندہ اللہ تعالیٰ کی اجازت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، پرمیشن لیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پرمیشن کو اپروچ ہے۔
اجازت نامہ آگے بڑھنے کے لیے۔ اور یاد رکھنا قرآن مقدس کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، یہ نص قرآن ہے۔ قرآن مقدس کو چھونے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ وضو کرنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے اور اعوذ باللہ پڑھنے سے روح پاک ہو جاتی ہے۔ وضو کرنے سے ظاہر پاک ہوتا ہے اور اعوذ باللہ پڑھنے سے باطن پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی بڑا آسان سا نسخہ ہے، آج ہر بندہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کی فریب کاریاں، تباہ کاریاں، یاریاں مکاریاں عام ہے۔ وہ ہر وقت بندے کو کسی نہ کسی چکر میں پھنسائے رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ 12واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، surely devil is an open enemy of human being۔ یقیناً شیطان اس انسان کا کھلم کھلا، یہ چھپا جو کھلم کھلا دشمن ہے۔ فرمایا کہ جو آسان ترتیب میرا غلام صبح فجر کو 10 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان میں پڑھ لیتا ہے، شام تک اللہ تعالیٰ فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کرتا ہے، وہ شیطان کو سے دور رکھتا ہے، اور شام کو پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 10 دفعہ پڑھ لے، صبح تک پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کرتا ہے جو شیطان کو سے دور رکھتا ہے۔ تو یہ بھائی چھوٹا سا عمل کرنا ہے، شیطان کے شر سے بچنا، کر لیں گے بھائی انشاءاللہ۔ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔